جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ناشپاتی کی بھی قیمت ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. لیکن ہم لوگ بات کر رہے تھے حضرت علی کی وصیت کے بارے میں. جی بالکل. نہج البلاغہ کی میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر خطبات بھی ہمیں ملتے ہیں. فصاحت و بلاغت اس قدر زیادہ ہے اور گرپ ہے، یہ نہیں کہ آپ بات کر رہے ہو تو کہیں سے سوچا، کہیں سے سنا، کہیں سے. اب اس کے اندر ایک مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں کہ اس میں 2 خطبے ایسے ملتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک پورا خطبہ یعنی تقریر، ہم اپنی زبان میں اسے تقریر کہہ سکتے ہیں. ایک تقریر ایسی ہے کہ جس کے اندر الف نہیں ہے. اچھا، پوری تقریر آپ کو ملتی ہے جس میں الف نہیں ہے. الف کا لفظ، ٹھیک ٹھیک. اور ایک تقریر ایسی ہے کہ جس کے اندر نقطہ نہیں ہے. اچھا، یعنی اب دیکھیں نا، ہم تو بات کرتے ہیں تو ہم 10 دفعہ سوچ کے اور تو اس کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے الفاظ سارے جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس کو کہو آ جاؤ، جس کو کہو نہیں آؤ. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بے معنی چیزیں ہیں. آپ اگر اس میں خطبہ متقین دیکھیں تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقی کیا ہے؟ تو پورا ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس میں آپ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ متقی ہوتا کیسا ہے. تو اس دور کے لیے جہاں پہ ہر چیز ہم اسکول میں سلیبس میں پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہم انسان نہیں بنا سکے. تو اگر میرا خیال ہے کہ نہج البلاغہ کو ساتھ ساتھ پڑھا جائے اور قرآن کو، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو بہترین انسان بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات کی کہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے، صرف ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی بریک پہ، تو ملتے ہیں اس بریک کے بعد. کے سمے میں خوش آمدید. اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ. ابھی ان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن ابھی وقت وہ یہاں پہ رمضان اسپیسیفک رپورٹ کا، جس میں آج ہم لوگ دیکھیں گے جی تسبیح، مسواک اور ٹوپی کا نماز سے تعلق. آئیے دیکھتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کے مہینے رمضان المبارک میں نمازی حضرات مساجد کا رخ کرتے ہیں اور چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں، جسے دیکھو مسجد میں جانے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے. ایسے میں مساجد کے باہر تسبیح، ٹوپی اور مسواک بیچنے والوں کی دکانوں پر نمازیوں کا رش پڑنے لگتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں. ایک مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بغیر مسواک کے جو نماز 70 گنا اس سے فائدہ ہے. اس کا رمضان میں ہر بندہ شوق سے لیتا ہے تسبیحیں. اس مقدس ماہ میں لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسواک کے بغیر نماز ادا نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوپی اور تسبیح کو بھی ساتھ رکھیں. 2-4 دن تو خوب ہوتا ہے، مسواک بھی لوگ لیتے ہیں، تسبیح بھی لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. گھروں اور مساجد میں نماز ادا کرنے والے دونوں طرح کے لوگ ان مقدس ایام میں خوب عبادات کا لطف اٹھاتے ہیں، اس لیے سنت نبوی پر بھرپور عمل کرتے نظر آتے ہیں. افطار کا سما کے لیے کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ ماریہ عثمان، سما، لاہور. جی تو ناظرین، اب ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر کسی بھی بارے میں، تو عورت کی اگر بات کریں تو بڑا کہا جاتا ہے کہ جی عورت تو وہ ہے جو چپ کر کے بیٹھ جائے، نہ بولے. جو اسپیشلی خاوند، ان کا بڑا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ اپنی بیوی پہ بس اپر ہینڈ رکھ لیں. اس بارے میں اسلام میں کیا، آپ کیا کہیں؟ ہم بات حضرت علی علیہ السلام کی کر رہے ہیں، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دیکھا جائے ان کے اگر اسکول سے تشبیہ دی جائے اسلام کے، وہ جو آپ دین لے کر آئے تھے، تو پہلا شاگرد ہم کہہ سکتے ہیں حضرت علی. آپ ان کی بیٹی کو دیکھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کے بہترین فصاحت و بلاغت اور بہترین سٹیمنے کی مالک، جو کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کس طرح کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے غلط کام کیا ہے، حسین نے غلط کام نہیں کیا. اچھا، وہی ان کی زوجہ محترمہ کو لے لیں، حضرت فاطمہ زہرا، جو خواتین جنت کی ہیں، ان کی سردار. وہ بیٹی کہ جب آپ کہیں جاتی ہیں، اگر حضور بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو یہ اٹھ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں یا ہمارے مسلمانوں میں عورت
اس طرح سے ہے اور ہم بہت شیر ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس دین کو فالو نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے نفسوں کے خلاف ہمیں حکم دے رہا ہے. نفس کیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ بڑے نظر آئیں. ابھی میں حضرت علی علیہ السلام کی ہی مثال آپ کو دوں گی اور اس حدیث سے بھی ہم اس کو ٹیلی کریں گے کہ جس میں فرمایا گیا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو گرا لیتا ہے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو گراتا ہے, اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہی حضرت علی علیہ السلام جو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان جنگ میں ایک یہودی کے سینے پر چڑھے ہوئے کھڑے ہیں اور اس کی گردن اڑانے والے ہیں, وہ تھوک دیتا تو آپ نیچے اتر آتے ہیں. یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو اتر رہے ہیں نا. ہمیں یہی فالو کرنی ہے خاصیت جو حضرت علی علیہ السلام کی یہ صفت نظر آ رہی ہے. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے اوپر طاقتور ہو گئے ہیں اور آپ کا اس کے اوپر ایک ایسی گرپ آ گئی ہے کہ اب آپ اسے انتقام بھی لے سکتے ہیں, آپ اسے سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کی بہادری ہے. بالکل. نہ یہ کہ آپ اندر سے اپنی کھوکھلی شخصیت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی کمزوری کسی میں نظر آتی ہے آپ اس کے اوپر اپنا سٹیمنا دکھا رہے ہوتے ہیں. عورت کیا ہے؟ عورت صرف خوبصورتی ہے, ایک خوبصورتی ہے, اور مرد کے جسمانی اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے تھوڑی سی کم تر ہے, یا پھر وہ اپنا گھر بچانے کے لیے تھوڑی سی ویک ہے. میرے بچے جو ہیں ان کی شخصیت خراب نہ ہو جائے, میرا گھر نہ خراب ہو جائے, وہ اس لحاظ سے. لیکن اگر عورت بھی صحیح اپنے آپ کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے 70 مردوں سے زیادہ. صحیح بات ہے کہ عورت صرف اپنے گھر کو بچا رہی اور میں اس کی مثال آپ کو دوں گی. یہ ہر چیز کے اندر زبان سے اسلام کر کے اسکول جلا دینے, عورتوں پہ یہ ہے اور مرد, یہ صرف باتیں ہیں. اسلام کو کوئی فالو نہیں کرنا چاہتا. میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی, اسلام کو وہی فالو کرتا ہے جو خاموشی سے عمل کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ امیر المومنین جنگ جمل کے بعد جب حضرت عائشہ کی افواج کو شکست ہوئی اور آپ نے ان کو باعزت آبرو مندانہ طریقے سے مدینے روانہ کیا, حالانکہ دشمن تو پھر بدلہ لیتا ہے نا, بالکل, لیکن آپ نے انہیں عزت آبرو کے ساتھ ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا جو مدینے گیا. اچھا. وہاں کسی نے کہا کہ جو امیر المومنین دیکھیں حضرت عائشہ جو زوجہ رسول ہیں تو ان کو مردوں کے ساتھ روانہ کر دیا, تو ان مردوں نے اپنے چہرے کھول دیے تو وہ خواتین تھیں. بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیں کہ علی میدان جنگ میں ہیں, لیکن جب آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو وہ 40 گویا اس کا مطلب ہے کہ خواتین ہر میدان میں موجود تھیں. بالکل صحیح بات ہے. اور خواتین یہ نہیں ہوتی کہ کمزور ہو جائیں تو ہم ان پہ حاوی کر لیں. بالکل. اچھا, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ دوسرے کے مذاہب بھی پڑھے, اور یہ پڑھنے کا شوق کیسے آیا کہ مجھے بھی دوسرے مذہب بھی پڑھنے چاہیے؟ کیا یہ سوچ اصل میں یہ میں اب یہ پھر ذاتی بات چلو ہو جائے گی, لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے پوچھا ہے. اصل میں میں بلکہ یہ اس کی شاید کسی کو میسج بھی یہ پہنچ جائے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ میں سے کوئی بھی اسے جب تربیت کر رہا ہوتا ہے, کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابو مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے سلایا کرتے تھے, تو مجھے یاد ہے وہ مولا علی کی کہانیاں, وہ اس طرح, تو وہ شاید ایک اس وقت تو ٹی وی وغیرہ نہیں تھی کہ ہم دیکھ کے ہم انہی ڈراموں میں اور ان کارٹونز میں رہتے, تو وہ جب اس طرح کی کہانیاں سناتے تھے تو لگتا تھا جیسے ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بالکل. تو وہ پھر شاید غیر شعوری طور پر آپ کے دماغ میں بھی آتا چلا جاتا ہے, اور آپ پھر لائف میں وہی کام کرنے لگ جاتے ہو جو آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اور جو سوشل ورک بھی, چونکہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کرتی ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہے, ہر طرف سے آپ باتیں سنتی ہیں نا. اچھا, یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کہانی سناتے سناتے ایک دفعہ میرے فادر نے, اور بعد میں خیر پھر میں نے خود تاریخ میں بھی پڑھا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ رات کو اپنے کندھوں کے اوپر غذا کی بوریاں رکھ کے لے جایا کرتے تھے, اور وہ لوگ کہ جو جیسے بیوہ ہیں, جیسے یتیم بچے ہیں, جیسے وہ فیملیز کے لوگ کہ جو آپ سمجھیں جن کے پاس خوراک نہیں ہے, یہ اقتصادی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ان کے گھروں میں رات کو جا کے وہ رزق پہنچایا کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ امیر المومنین ہیں اور وہ رات کو اٹھ کے غریبوں کے گھروں میں اب یہاں تو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں کہ ایک بوری آٹے کی دے رہی ہے تو 10 لوگ ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا, تو خاموشی کے ساتھ وہ کیا ہے کہ ایک غریب کو غربت سے نجات دلانا ہے. دن میں سارا دن یہودیوں کے باغوں میں وہ مزدوری کرتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں کہ اقتصادیات کے لیے ایک بہترین اور سنہری اصول چھوڑا کہ آپ یہودیوں سے کما رہے ہیں اور راستے میں آتے ہوئے مسلمان غربا کو دے رہے ہیں.